اور اسی تمام تر صورتحال پر اس وقت گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امیر عباس، سینئر اینکر پرسن ہے۔ امیر عباس، بتائیے گا پیناما اور پینڈورا کے بعد اب سوئس بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آنے جا رہی ہیں، کتنی بڑی تبدیلی ہوگی سیاسی منظرنامے میں؟ دیکھیں، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کے ساتھ کرپشن کے حوالے سے بڑا ناتا ہے اور بڑا رشتہ ہے اور بڑا پرانا رشتہ ہے، اور زرداری صاحب سے اور محتمہ سے متعلق بھی سوئس اکاؤنٹ سے ایک بڑا سکینڈل آیا تھا کہ ان کے کوئی $60 ملین کے قریب وہاں پہ ایسٹس تھے یا پیسے تھے وہاں کے بینک اکاؤنٹس میں۔ اس کے علاوہ بھی کئی شخصیات معروف یا غیر ہمارے ملک کی ان کے نام آتے رہے، لیکن کوئی خاص خاطر خواہ تحقیقات نہیں ہو سکی۔ اگر ہم تحقیقات کے حوالے سے دیکھیں تو پیناما میں بھی ہمیں صرف اور صرف ایک شریف فیملی نظر آتی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس کے علاوہ باقی کیسز سے کیا بنا۔ اگر میں اس بارے میں اتنا بے خبر ہوں، اور اس کی وجہ یہ کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ باقی لوگوں سے پوچھ لیں تو وہ بھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکیں گے کہ وہ کتنے نام تھے اور وہ ان کا کیا کیا بنا۔ اس کے بعد یہ جو ابھی ریسنٹلی لیکس آئی، اس پہ بھی پرائم منسٹر نے انکوائری کمیٹی ایک بنا دی، لیکن بہت سارے کیسز اس میں سے نکلے ضرور ہیں۔ انہوں نے اس انکوائری کمیٹی نے بہت سارے لوگوں کو کلین چٹ ضرور دی ہے، بٹ کوئی بریک تھرو نہیں ہوا۔ آخر کسی نے تو حرام کا مال کھایا ہوگا نا، ان میں سے بھی کسی نے تو کوئی جرم سرزد کیا ہوگا نا، کسی نے تو منی لانڈرنگ کی ہوگی، کسی نے تو ٹیکس ایویژن کی ہوگی، کسی نے تو کوئی جرم فائنینشیل کرائم کمٹ کیا ہوگا نا۔ وہ کدھر ہے بریک تھرو؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر یہ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ پاکستانی کچھ شخصیات کے نام آئے، وہ سیاسی ہو سکتی ہیں، وہ کاروباری شخصیات ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں تک تحقیقات کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال۔ ہاں، اگر کوئی شریف فیملی یا زرداری صاحب کا نام آئے گا تو عمران خان صاحب کے 1.5 سال اچھے گزر جائے گا، ان کو ایک موقع ضرور مل جائے گا پبلک کے اندر آ کے اپنی سیاست کرنے کا، لیکن کیسز ویسز نہیں کنکلوڈ ہوں گے۔ اگر عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے نام آئے، جیسے کہ نام آئے تھے، یہ جو لاسٹ کے نام آئے تھے، بٹ کچھ بھی نہیں ہو سکا، ایک اعلان ضرور ہوا تھا۔ تو اگر آپ نے اعلان کر کے اور مستقبل کی نوید سنانی ہے، یہی حکومتوں کا کام ہے، تو یہ تو پھر ہمارے ہاں ایک روش چلی آ رہی ہے گزشتہ 30-40 سال سے، جب سے یہ کرپشن اور منی لانڈرنگ اور یہ فائنینشیل کرائم ہماری پالیٹکس میں اور ہماری ریاستی اداروں میں یہ 80s سے سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے تو یہ سکینڈلز نہیں ہوا کرتے تھے۔ کتنے سکینڈل سامنے آئے فیروز قانون صاحب کے، کتنے سکینڈل آئے علی خان کے، کتنے سکینڈل آئے خواجہ ناظم الدین کے۔ زیادہ سے زیادہ خواجہ ناظم الدین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو جملہ تاریخ میں برا ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ وہ کھاتے بہت زیادہ تھے اور خوش خوراک تھے، اور لوگ ان کو خواجہ ناظم الدین کی جگہ پہ خواجہ حازم الدین کہنا شروع ہو گئے تھے ان کی بسیار خوری سے۔ یہ جرم کیا ہے خواجہ ناظم زندگی میں۔ کہاں ہے حسین شہید سہروردی کا سکینڈل؟ تو یہ سکینڈل جو فائنینشیل اور یہ پاور اینڈ منی کا جو نیکسس بنا ہے پاکستان کے اندر، وہ تو بننا شروع ہوا 80s کے بعد سے، اور وہ آج تک ماشاءاللہ جاری ہے، ٹل ٹو ڈیٹ وہ جاری ہے۔ تو کچھ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جن کو چند سزائیں ہوئی بھی تھی ان کو بھی بعد میں ضمانتیں ہو جاتی تھی، ان کے کیس ہائر کورٹس میں جا کے وہ سسپینڈ ہو جاتے تھے، اور وہ بعد سینے پہ ہاتھ مار کے وہ باہر آ کے کہتے تھے کہ دیکھیں جی، ہم تو اتنے سال، ہم تو 11 سال جیل میں رہ کر آئے، کیا بگاڑ لیا آپ نے ہمارا؟ ٹھیک ہے، نام تو سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تحقیقات کب اور کہاں تک پہنچتی ہیں، یہ اہم چیز ہے۔ بہت شکریہ امیر عباس، آپ نے وقت نکالا ہم سے گفتگو کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔